اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ شہر کراچی میں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ دل والے ہیں جن کے لیے یہ پیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے 15 سال قبل پہلا خطاب گولی مار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا، جس میں 4 آدمیوں نے شرکت کری تھی۔ پھر وہ پیغام لاکھوں دلوں کو چیرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب کچھ دنوں سے یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس پیغام کو غیر مذہب میں بھی عام کر دو، اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ہندو سکھ عیسائی وہ اس علم کو کیسے سمجھیں گے۔ سوچا کہیں غلط اشارہ نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں۔ مرزا غلام احمد ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گردانا گیا، ورنہ اس میں کوئی کافی والی اور کوئی بات تو نہیں تھی۔ لطیفہ بعد جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگوں ٹھہرو، ایک اعلان سنو، مجھے ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے تو نبی ہے، ان لوگوں کو کہو کہ یہ تجھے نبی تسلیم کریں۔ لوگوں نے سمجھایا بجھایا کہ نبی تو ایک ہی ہیں، آخری زمان نبی ہیں، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں دوبارہ نماز نیت۔ اس نے دوبارہ 2 نفل پڑھے اور پھر کہنے لگا کہ ابھی ابھی اشارہ ہوا ہے کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے، اگر یہ تجھے نہیں مانتے ہم ان کو ابھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے جوتے اٹھائے اور اس کو مارنا شروع کر دیے۔ شاید یہی معجزہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیں ایک کجان کی دکان پہ ملا تو پوچھا تیری نبوت کا کیا ہوا؟ کہنے لگا جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی ہی دھوکہ تھا۔ ہمیں بھی اس قسم کے کوئی اشارے ہوئے، اور اس جس علم کے اشارے ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پڑھا دیا گیا تھا۔ شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب داڑھی پوری ہو جائے اور 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دے وہ شریعت ہے۔ پھر وہ طریقت کا علم ہے۔ یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں 12 سال ان کو طاقت پہنچاتے ہیں، پھر اس طاقت سے جب وہ جسم سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں جاتی ہیں تو پھر وہ طریقت ہے۔ اس کے بعد پھر حقیقت کا علم ہے کہ حضور پاک ان روحوں کو بذات خود تعلیم دیتے ہیں، تو پھر وہ حقیقت کا علم ہے۔ اس کے بعد پھر معرفت کا علم ہے کہ 7 دنوں میں اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر یہ اشارے غلط ہوئے تو ہمارا حال بھی مرزا غلام احمد کی طرح ہوگا، اگر یہ اشارے صحیح ہوئے تو پھر شاہ منصور کی طرح ہم کو بھی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مجبور تھے کیا کریں، آخر ہمت کری اور ان اشاروں کے تجربات کرنا شروع کر دیے۔ اسلامی ممالک کے علاوہ یورپ اور امریکہ یہاں کے بھی وزٹ کیا۔ ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کو اس علم کا بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ علم تو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہمیں اس کے اشارے اپنی کتابوں میں ملتے ہیں، ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ جب ان کو وہ علم بتایا گیا تو ان کے دل بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، کیونکہ کسی کا بھی دل تھا وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بغیر اللہ کی
لیکن اس سے آگے ایک اور حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، اس نماز کا پوچھا جائے گا جس کے ساتھ دل شامل. نمازیں تین قسم کی ہے، نماز صورت ہے، نماز حقیقت ہے، نماز عشق ہے. نماز صورت ہر فرقے والا پڑھتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ نماز دکھاوا ہی ہے. اس کے لیے زبان کہتی ہے قل هو اللہ خیر، دل کہتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے. اللہ سمجھ، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے. لامی لد و لامی ولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. یہ نماز صورت ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز صورت مسلمان پڑھتا ہے، نماز حقیقت مومن پڑھتا ہے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا. یہ تمہاری قرآن کا پہلا لفظ ہے، اللہ سے اللہ اللہ کا ہے. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے، اسی سے پالے گا. ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے، پتہ نہیں یہ کتاب تجھے گمراہ کرے یا ہدایت دے. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. پہلا رکن کلمہ، حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب. اور قرآن فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہے. یہ تمہاری پہلے سنت بھی ہے. حضور پاک غار حرام میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس وقت نمازیں تھی نہیں نا، وہ وہاں ذکر اللہ ہی کرتے تھے. پھر جب وہ مسلمان بنے، جب لوگ مسلمان بنے تو نمازیں اس وقت بھی نہیں، نمازیں تو بعد میں اتری نا. اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے. ذکر اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی نا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی قل هو اللہ خیر، دل کہے گا اللہ اللہ. اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ. لامی لد و لامی ولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں. زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف ہے یہاں سے بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا نا. یہ نماز مومن کا معراج ہے نا. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی. آئے دن یہی واضح سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. صرف تقریریں سنتے ہیں نا، دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں نا، دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا. کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی نا. یہ لوگ خام خواہ زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مکار ہیں. محبت کا تعلق زبان سے نہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور دل میں وہ شیطان ہے نا. وہ شیطان کیسے نکلے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان ہے، آپ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے دل میں شیطان کا کیا کام؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور دل میں شیطان ہے تبھی وسوسے آتے ہیں نا. اب تم تجربہ کرو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، شیطان ہے دل میں اندر، لیکن ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاؤ، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، الٹا مستی آئے گی نا.
لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان، اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، پھر 24 گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو نا، پھر 24 گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو نا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں 2 طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا۔ کہ جہاد کرنے کا کیسا؟ کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ جو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، پھر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، یہی تو جہاد ہے نا۔ اگر وہ وسوسے تمہارے دل پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں، تو پھر یہ شکست ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے، دل میں تو شیطان ہے، جبکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا، کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے نا۔ سب سے پہلے اس دل سے شیطان کو نکالو۔ بھائی بستانی رحمت اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے، جب باقی ورد وظائف کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے دل میں اللہ کی پسند